بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 106 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم تابع کی 5ویں قسم عطف بیان کی تفصیلی بحث پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطف البیان تابع غیر صفت یوضح متبوعہ مثل اقسم باللہ ابو حفص عمر، وفصله من البدل لفظا في مثل انا ابن الطارق البکری بشر۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ عطف البیان تابع غیر صفت یوضح متبوعہ۔ عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت کے علاوہ ہو اور اپنے متبوع کی وضاحت کر رہا ہو۔ مثل اقسم باللہ ابو حفص عمر، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر کہ قسم کھائی اللہ کی ابو حفص یعنی عمر نے۔ وفصلہ من البدل لفظا فی مثل، اور عطف بیان کا فرق بدل سے لفظاً بھی ہوتا ہے۔ فی مثل انا ابن الطارق البکری بشر، انا ابن الطارق البکری بشر جیسی مثالوں کے اندر۔ انا میں بکری بشر کا بیٹا ہوں جو قتل کر کے چھوڑنے والا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات عطف بیان کی تعریف، دوسری بات تعریف کے اندر جو قیود ہیں ان کے فوائد، اور تیسری بات بدل اور عطف بیان میں فرق۔ عطف البیان تابع غیر صفت یوضح متبوعہ۔ اس عبارت میں صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے عطف بیان کی تعریف فرمائی ہے کہ عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو اور اپنے متبوع کی وضاحت کرے، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر۔ اس میں ابو حفص متبوع ہے اور عمر اس کا تابع ہے، یعنی عطف بیان ہے، کیونکہ ابو حفص جو کنیت ہے وہ غیر واضح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، لیکن جب عمرو کہا تو عمرو نے آ کر اس کی وضاحت کر لی، سب کو پتہ چل گیا کہ ابو حفص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ اس شعر کا مال یا محل ورود کیا ہے؟ ایک اعرابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین، میرا گھر بہت دور ہے اور اونٹنی جو میرے پاس ہے وہ کافی کمزور ہے اور اس کی پیٹھ بھی زخمی ہے، پاؤں میں سوراخ ہو گئے ہیں، لہذا آپ مجھے کوئی اچھی سی اونٹنی دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عالم الغیب تھے تو نہیں، گمان کیا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اونٹنی دینے سے انکار فرمایا۔ اعرابی یہ سن کر روانہ ہو گئے اور ایک پتھریلی زمین میں اپنی بیمار اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور یہ شعر پڑھتے رہے کہ اقسم باللہ ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، اغفر له اللہم ان کان فجر۔
ابو حفص یعنی حضرت عمر نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ نہ تو اس کی اونٹنی کو کسی سوراخ نے چھوا ہے اور نہ پیٹھ کے کسی زخم نے۔ اے اللہ، اگر عمر نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو اسے بخش دے۔ اللہ کی شان، ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں سامنے سے آ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھی اور درد بھرے اشعار سن کے فرمانے لگے، اے اللہ، اس اعرابی کے قول کو سچا کر دے۔ پھر اس کی اونٹنی کا معائنہ کیا، واقعی جیسے اس نے کہا ویسے ہی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا اونٹ اور زاد راہ کچھ کپڑے وغیرہ دے کر رخصت فرمایا۔ تو یہاں عزیز طلباء، ہدایت الناف والے حضرات نے، صاحب ہدایت الناف نے عطف بیان کی تعریف میں یہ فرمایا، تب ہوا اشہر اسم شیء، یعنی عطف بیان کسی چیز کے دو ناموں میں سے مشہور ترین نام کے ساتھ ہوگا۔ اور شرح جامی والے حضرات فرما رہے ہیں، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ فِي عَطْفِ الْبَيَانِ أَن يَكُونَ أَوْضَحَ مِن مَطْبُوعِهِ فَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْأَوَّلُ یعنی المطبوع أوضح من الثانی، یعنی عطف بیان کے لیے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے مطبوع سے زیادہ واضح ہو، بلکہ لازم صرف یہی ہے کہ وہ وضاحت جو تابع اور مطبوع میں سے کسی ایک سے حاصل نہ ہو رہی ہو، وہ دونوں کے مل جانے سے حاصل ہو جائے۔ اس میں یہ بھی عین ممکن ہے کہ پہلے والا یعنی مطبوع زیادہ واضح ہو اپنے تابع یعنی عطف بیان سے۔ اب صحیح درمیان میں صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے سیدھی سادی تعریف فرما دی، تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ صحیح بات صاحب شرح جامی نے فرما دی ہے کہ عطف بیان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مطبوع کی وضاحت کر دے، تو وضاحت جس سے ہو رہی ہو وہ عطف بیان ہو جائے گا۔ دوسری بات کی طرف چلتے ہیں، عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ۔ اس عبارت میں عطف البیان معرف ہے، تابع سے لے کر آخر تک یہ تعریف ہے۔ تابع جنس کے درجے میں ہے جو تمام توابع کو شامل ہے، غیر صفت فصل اول ہے، اس کے ذریعے صفت خارج ہو گئی، یوضح مطبوعہ یہ فصل ثانی ہے، اس کے ذریعے باقی توابع بھی خارج ہو گئے۔ وَفَصْلُهُ مِنَ الْبَدْلِ لَفْظًا، اس عبارت میں صاحب کافیہ رحمہ اللہ ان علماء نحو پر رد کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ توابع کل چار ہیں۔ وہ اس طرح کے عطف بیان کوئی مستقل قسم نہیں ہے بلکہ یہ بدل ہی میں شامل ہے۔ تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے ان پہ رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں جی، عطف بیان اور بدل دونوں ایک چیز نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں باقاعدہ لفظی اور معنوی دونوں طرح فرق پایا جاتا ہے۔ معنوی چونکہ مشہور تھا کہ بدل اور مبدل منہ میں مقصود بالنسبت بدل ہوا کرتے ہیں، اور مبدل منہ صرف تمہید کے لیے لایا جاتا ہے، اور عطف بیان میں مقصود بالنسبت اس کا مطبوع ہوتا ہے اور تابع صرف وضاحت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ بات واضح تھی، صاحب کافی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ لفظی فرق بیان فرما رہے ہیں کہ انا ابن الطارق البکری بشرین جیسی مثالوں میں عطف بیان اور بدل کے درمیان بڑا فرق واضح ہوتا ہے۔ ان جیسی مثالوں سے فی مثل سے کیا مراد ہے؟ فی مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں عطف بیان کا مطبوع ایسا معرف باللام ہو جس کی طرف صیغہ صفت کی اضافت ہو گئی ہو، اس حال میں کہ وہ صیغہ صفت بھی معرف باللام ہو،
جیسے مذکورہ شعر ہے انا ابن الطارق البکری بشرن میں دیکھیے بشرن کا مطبوع البکری معروف باللام ہے اور اس کی اضافت الطارق کی طرف ہے جو کہ معروف باللام ہے۔ مذکورہ شعر المراری الاسدی نامی شاعر کا ہے اور مکمل شعر اس کا اس طرح ہے انا ابن الطارق البکری بشرن علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو بکری بشر جیسے بہادر اور پہلوان آدمی کو میدان کارزار میں قتل کر کے چھوڑ دیتا ہے، اس حال میں کہ پرندے اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ پرندے اس کے اوپر ہوا میں موجود ہیں۔ اس شعر کے اندر لفظی فرق کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ بشرن کو البکری کے لیے عطف بیان بنانے میں تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی، لیکن اسی بشرن کو البکری سے بدل بنانے میں خرابی لازم آئے گی، کیونکہ بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ گویا کہ یہاں بشرن کے شروع میں الطارق کا لگانا صحیح ہوگا، پھر عبارت یہ بنے گی انا ابن الطارق البکری، یہ طارق البشری، اور یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ بعین ہی الضارب زیدن کی طرح بن جائے گا، اور اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے کہ الضارب میں اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں ہوئی ہے، بلکہ الضارب سے تنوین جو گری ہے وہ دخول لام کی وجہ سے گری ہے، اور یہاں الطارق بشرین میں بھی یہی ہو رہا ہے، اس لیے بدل بنانا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو عطف بیان بنائیں گے، اور عطف بیان تکرار عامل کا تقاضا نہیں کرتا، اس لیے عبارت صرف یہ ہوگی انا ابن الطارق البکری بشرین، جو کہ صحیح ہے۔ ترکیب دیکھ لیں اس کی، انا ضمیر متکلم مبتدا ہے، ابن مضاف، الطارق ما قبل کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے مضاف، البکری معطوف علیہ اور بشرن عطف بیان، معطوف علیہ یا مبین اپنے بیان یا اپنے عطف بیان سے مل کر مضاف الیہ لفظاً اور مفعول بہ اول الطارق صیغہ صفت کے لیے، علی جارہ ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوئے کائنتن کے ساتھ، اور کائنہ صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر ذوالحال، الطیر مبتدا مؤخر، ترقب فعل ہی ضمیر ذوالحال، ہو ضمیر مفعول بہ، وقوعاً واقعات کی جمع ہے، یہ حال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا ترکب فعل کے لیے، ترکب فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر خبر مقدم بنا، الطیر مبتدا مؤخر کے لیے، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر مفعول ثانی بنا، الطارق صیغہ صفت کا، الطارق صیغہ صفت اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر مضاف الیہ بنا ابن مضاف کے لیے، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوا انا ضمیر مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں تک تابع کی بحث مکمل ہو گئی ہے اور آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔